ایران کے اسرائیلی فوج کے کمانڈ اینڈ انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر پر حملے. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں. ایران کے اسرائیلی فوج کے کمانڈ اینڈ انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر پر شدید حملے. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ ایرانی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ ایران نے آپریشن وعدہ صادق سوئم کے تحت اسرائیل پر ایک بار پھر میزائلوں کی بارش کی، ڈرون سے حملے کیے. ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی فوج کے کمانڈ اینڈ انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا ہے. ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی فوج کے یونٹ 8200 کو شدید نقصان پہنچا ہے. ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا کہنا ہے کہ کوئی بھی تیسرا فریق جنگ میں شامل ہوا تو اس کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی جائے گی. ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے کہا ہے کہ اگر بیرونی کرداروں نے تنازع بڑھانے کی کوشش کی تو ایران کا فوجی اور اسٹریٹجک رد عمل فوری، متناسب اور پہلے سے طے شدہ طریقے کے مطابق ہوگا. ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے کہا ہے کہ ایران کا عزم ہے کہ وہ اسرائیل کے جارحانہ اقدامات میں مربوط انداز میں شامل مغربی قوتوں بالخصوص امریکہ کے خلاف اپنی خود مختاری کا دفاع کرے گا. ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز ایران نے اسرائیل پر سب سے بڑا حملہ کیا. ایرانی بیلسٹک میزائل نے جنوبی اسرائیل میں واقع سوروکا ہاسپٹل کو نشانہ بنایا، جس میں 130 سے زائد افراد زخمی اور متعدد کی حالت تشویشناک ہے. ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی بیلسٹک میزائل نے جنوبی اسرائیل میں واقع سوروکا ہاسپٹل کو نشانہ بنایا. وہاں پر 130 سے زائد افراد زخمی اور متعدد کی حالت تشویشناک ہے. ناظرین، آپ کو بتائیں کہ اس ہاسپٹل کے قریب جو فوجی اہداف تھے اس کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں یہ جو ہاسپٹل ہے سوروکا ہاسپٹل، یہ بھی نشانہ بنا. اس کی بلڈنگ بھی تباہ ہوئی اور اس ہاسپٹل پر حملے کے بعد فلسطین کے معصوم نہتے اور آپ کو بتائیں بھوکے بچوں کے اوپر حملے کرنے والا، ان کا قتل عام کرنے والے نتن یاہو نے روتے ہوئے کہا ہے، بالکل اس کی حالت ایسی تھی جیسے رو رہا ہے کہ ان کو ایتھکس نہیں ہے. ہاسپٹل میں زخمیوں کے اوپر، مریضوں کے اوپر حملے کر رہے ہیں، بچوں کو مارا جا رہا ہے. حالانکہ وہ بھول گیا ہے کہ کس طرح سے وہ فلسطین میں نہتے لوگوں کے اوپر، وہاں پہ مجبور لوگوں کے اوپر، بے کس لوگوں کے اوپر، وہ اپنے گھروں سے بے گھر لوگوں کے اوپر حملے کر رہا تھا مسلسل. اور ابھی بھی جو خان یونس میں پرسوں کا واقعہ ہے، اس میں پرسوں بھی وہاں پہ گولے داغے گئے ہیں. اسرائیلی فورسز نے وہاں پہ جو خوراک کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے، جو فلسطینی شہری وہ کھانا لینے کے لیے باہر نکلے تھے، ان کے اوپر گولہ باری کی ہے. گولے داغنے سے کل 144 اور پرسوں جو ہے 89 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ جام شہادت نوش کر گئے تھے. اور آج اس کو نتن یاہو کو اور ان کے باقی افراد کو فوری طور پہ انسانیت کا سبق یاد آ گیا. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سوروکا ہاسپٹل پہ جو حملہ کرنا ہے وہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ ایک غلط اقدام ہے. اور اب میرے خیال میں اس بات کو بنیاد بنا کر اسی کے بیان کو اٹھا کے عالمی عدالت میں لے جانا چاہیے اور وہاں پہ دکھانا چاہیے کہ یہ اسرائیل یہ اس طرح سے کہہ رہا ہے، اور جو اسرائیل کے جو نتن یاہو ہیں وہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں. اگر یہ صورتحال ایسی ہے، انہی کے بیان کے مطابق جو انہوں نے فلسطین میں، غزہ میں اور دیگر شہروں میں، بصرہ میں، خان یونس میں جو صورتحال برپا کی ہے، جو قیامت وہاں پہ ڈھائی ہے، اس کے مطابق اس کو جنگی مجرم قرار دیا جائے، اس کو انسانیت کا مجرم قرار دیا جائے نتن یاہو کو، اور اس کو سرعام پھانسی دی جائے.